السلام علیکم ویورز، ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید۔ ویورز، اپنی اس ویڈیو میں ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جو ہے ٹیبلز کے اوپر بات کریں گے، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے اپنے اس ویڈیو میں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کافی ساری چیزوں کو ایچ ٹی ایم ایل میں ڈسکس کیا ہے۔ ابھی ہم سیکھیں گے کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ٹیبلز کس طرح بنا سکتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ایک پیج میرے پاس جو ہے اوپن ہے، نوٹ پیڈ پلس پلس کا ڈاکومنٹ اوپن ہے، اس میں بیسک اسٹرکچر موجود ہے ایچ ٹی ایم ایل کا، اور اس پیج کو میں نے سیو کیا ہوا ہے tables.html کے نام سے، جو کہ ہمارے پاس اسی فولڈر کے اندر جو کہ ہم اس میں پریکٹس کر رہے ہیں اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹیبلز ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کریٹ کیا جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایم ایس آفس یوز کیا ہے، ایم ایس ورڈ یا ایم ایس ایکسل، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ٹیبلز جو ہے وہ کس طرح کریٹ کیے جاتے ہیں۔ میں ایم ایس ورڈ کو اوپن کر رہا ہوں، مائکروسافٹ ایم ایس ورڈ کو، جو کہ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ یہاں پر انسرٹ میں جا کے ٹیبل جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں، جتنے آپ کو روز وغیرہ چاہیے ہوتے یا جتنے کالمز چاہیے ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو آپ جو ہے یہاں پر خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں۔ یہ بیسکلی ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے، آئی مین ٹو سے کہ جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے تو ڈائریکٹلی آپ کو کلکس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی جو ہے ٹیبل آپ انسرٹ کر سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں میسورڈ کی بات کر رہا ہوں، آسانی کے ساتھ، یعنی کہ ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر اس پہ کام کیا ہوا ہے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ٹیبل کیسے۔ لیکن ایچ ٹی ایم ایل میں یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ ایچ ٹی ایم ایل میں آپ کو کوڈز لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اپنے ٹیگز ہوتے ہیں، وہ لکھ کے آپ ٹیبل کریٹ کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے ایم ایس ورڈ یا اس طرح ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹیبلز کریٹ کرنے کے لیے ہم ٹیبل کا ٹیگ یوز کرتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں، جس کی اپنے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس کے بغیر جو ہے آپ ٹیبل کریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو سمپل سا اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ٹیبل کے ٹیگ کے اندر اس کے سب ٹیگز یوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹیبل کا مین ٹیگ ہوتا ہے، جیسے کہ ایچ ٹی ایم ایل کا مین ٹیگ ہے تو اس کے اندر باقی سارے ایلیمنٹس اور ٹیگز آ رہے ہیں، ہیڈ کا اپنا سیکشن ہے، باڈی کا اپنا ہے۔ تو اسی طرح ٹیبل کا بھی اپنا جو ہے ایک پیرنٹ ٹیگ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی چائلڈ ٹیگز ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹ ٹیگ جو ہوتا ہے وہ ٹیبل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کام کرتے ہیں ٹی آر، ٹی ڈیز، ٹی ایچ اور ٹی باڈی وغیرہ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو سنٹیکس اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبل کریٹ کیا، ایک ٹیبل کا ٹیگ یہاں پر انسرٹ کیا، ٹیبل کلوز، یہ ٹیبل بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر ٹیبل کے اندر بیسکلی قطاریں ہوتی ہیں۔ قطاروں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو یہاں ورڈ میں ہم نے ٹیبل انسرٹ کی ہے نا، یہ ٹیبل تو کریٹ ہو گئی، لیکن یہ ایک قطار جو ہے اس کو کہتے ہیں، ایک قطار، دو قطار، تین قطاریں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کو روز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر جو ہے کہ کھانا ہے، اس کو سیل کہتے ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ اس کو کالم کہتے ہیں۔ تو بیسکلی ایچ ٹی ایم ایل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبل کا انسرٹ کیا، اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس میں کتنی قطاریں بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹی آر کا ٹیگ جو ہے انسرٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ٹی آر اور یہ دو ٹی آر، اس کا مطلب ہے کہ دو قطاریں اس کے اندر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان قطارز کے اندر جو ہے آپ ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان قطار کے اندر اگر آپ کچھ انسرٹ کریں گے تو اس کے لیے اس کے اندر ایک سیل کریٹ کرنا پڑے گا۔ ایک ٹی آر کے اندر، یعنی کہ ایک قطار کے اندر آپ کو ایک سیل، ایک خانہ کریٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹی ڈی کا ٹیگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب صحیح سینٹیکس پہ ہم آ گئے کہ ٹیبل ہے، ٹیبل کے اندر ایک قطار ہے، قطار کے اندر ایک جو ہے خانہ ہے، اور ایک اور قطار ہے یہاں پر، اس کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک خانہ ٹی ڈی کی صورت میں ہو جائے۔ ٹی ڈی بیسکلی ٹیبل ڈیٹا، یعنی کہ ٹیبل کے اندر جو ڈیٹا آ جائے گا، لیکن ہر چیز ہوتی ہے ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر میں اس میں کچھ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں یوزر نیم، ٹھیک ہے جی، اور اس میں لکھتا ہوں یوزر پاسورڈ، ٹھیک ہے جی، اور کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں۔ یہ ایک ٹیبل ہے، اور ٹیبل میں آپ کو اس طرح کا ڈیٹا جو ہے، ٹیبلز زیادہ تر تو استعمال ہوتے ہیں اس طرح کا ڈیٹا، شیٹس وغیرہ ہو گئی، یا کوئی لسٹ وغیرہ ہو گئی، یا کوئی انفارمیشن جو کہ ٹیبلر ڈیٹا کی صورت میں ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہے اس کو شو کرنا ہوتا ہے، اس طرح کے ڈیٹا وغیرہ کے لیے ٹیبلز یوز ہوتے ہیں، یا کوئی لسٹ وغیرہ ہوتی ہے، یا کوئی پروڈکٹ وغیرہ کی جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے ٹیبل یوز ہوتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے اس کو ویب سائٹ بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پی ایچ پی ویب سائٹس، ایچ ٹی ایم ایل ویب سائٹس، اور ہم بھی ان بیسک چیزوں کو سیکھنے کے بعد ٹیبل میں ایک پوری ویب سائٹ کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی آپ نے ٹیبل کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیبل کا ٹیگ ہے، اور اس کے اندر ہی ہم نے دو ٹی آر، اور ٹی آرز کے اندر دو ٹی ڈیز وہ انسرٹ کی ہے۔ کنٹرول ایس کر کے میں نے سیو کیا پیج کو، اور یہ پیج میرے پاس اوپن ہے میرے براؤزر میں۔ اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لکھا ہوا ہے
یوزر نیم یوزر پاسورڈ. ٹھیک ہے جی, سمپل ہے, اس میں ابھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھو صرف ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے, ٹیبل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو ٹیبل کا پتہ لانے کے لیے اور ٹیبل کو شو کرنے کے لیے کہ ہاں یہ واقعی ٹیبل ہے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹی آر سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہاں پر ایک ٹی ڈی کے اندر آپ بہت سارے جو ہے, ایک ٹیبل کے اندر بہت سارے ٹی آر کریٹ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی آر کے اندر بہت سارے ٹی ڈیز کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں ایک اور ٹی ڈی کریٹ کر لیتا ہوں اس کے اندر, اور یہاں سے یہ ٹیکسٹ کاپی کرتا ہوں, بلکہ کاپی نہیں کٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور ان دونوں کو کاپی کر کے نیچے لے کر آتا ہوں. یہ چھ ٹی ڈیز میں نے ایک ٹی آر کے اندر بنائے. ٹھیک ہے جی, یوزر پاسورڈ کے بعد یہاں پر لکھ دیتا ہوں یوزر ای میل, اور اس میں لکھ دیتا ہوں یوزر کنٹری. بس یہ 4 کاپی ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں 5 کر لیتے ہیں چلو. یوزر جینڈر. ٹھیک ہے جی, اور اس کو وہ کر دیتے, ختم کر دیتے. تو 5 ٹی ڈیز ہیں ہمارے ایک ٹی آر کے اندر. ٹیبل میں جو پہلا ٹی آر ہے, پہلے قطار ہے, اس میں یہ ہے. اب ٹیبل کے اپنی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, ٹی آر کے اپنی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, ٹی ڈی کے اپنی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. مطلب میرا کہنے کا ہے کہ ٹیبل کے اندر آپ جتنے بھی ایٹریبیوٹس استعمال کریں گے وہ سیپریٹلی آپ ایک قطار کے لیے الگ استعمال کر سکتے ہیں, ایک ٹی ڈی کے لیے الگ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ بھئی ٹیبل کی وڈتھ جو ہے وہ ہو جائے گی, ٹیبل کی وڈتھ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. وڈتھ کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی. کتنی چوڑائی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا جی اس کی چوڑائی ہونی چاہیے 800 پکسلز. آپ 100% بھی رکھ سکتے ہیں, 1000 پکسل بھی رکھ سکتے ہیں. 100% رکھیں گے تو اس کے لیے آپ نے یہاں لکھنا ہے 100 اور یہ پرسنٹیج کا سائن جو ہے لگانا ہے. تو پھر یہ 100 فکس ہوگا, جو بھی سائز ہوگا براؤزر کا اس کے ساتھ فکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہائٹ جو ہے اس کی آپ رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن یہ کہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جتنا ڈیٹا اس میں آئے گا تو ٹیبل بڑھتی جائے گی. بارڈر میں اس کا رکھ دیتا ہوں = 5%. 5 آپ لکھ دیں گے تو اس کا مطلب 5% ہے. الائن جو ہے, الائن کی پراپرٹی ہے, سینٹر میں کر دیتا ہوں, یعنی کہ الائن سینٹر, یہ سینٹر پہ آ جاتا ہے تمہارا ٹیبل. اچھا جی, ابھی اس میں کنٹرول ایس کر کے میں سیو کرتا ہوں, اور یہاں پر اپنے براؤزر میں آ کے ریفریش کیا, تو ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل کی صورت میں جو ہے ایک ٹیبل بن گیا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی, بارڈر بھی آ گیا اس کا, یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب 800 پکسل کے ساتھ ہیں, تو میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتا ہوں اپنے براؤزر کو. خیر یہ ٹیبل ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ٹیبل بن چکا ہے. نیکسٹ آتے ہیں, اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ اس کے اندر ہم ٹیبل کے لیے جو ہے ایک سیل سپیسنگ کا ایٹریبیوٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. سیل سپیسنگ کا ایٹریبیوٹ بیسکلی یہ جو, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا, یہ سیلز ہوتے ہیں, یہ خانے کھلاتے ہیں ایک ایک. ان کو ان 2 خانوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ ایٹریبیوٹ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیل سپیسنگ. تو میں کہتا ہوں کہ اسے ایسا کرو کہ 2% جو ہے فاصلہ لے کر آؤں. کنٹرول ایس کر کے سیو کیا, ریفریش کیا, تھوڑا سا آپ کو یہاں پر پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے سیل سپیسنگ. اب جو ہے سیل پیڈنگ جو ہے ایک اور جو ہے ایٹریبیوٹ ہے, جس کو میں 3% کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتا ہوں. یہ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ یہ جو خانہ ہے اس کے اندر جو تحریر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اور اس خانے کی یہ جو بارڈر ہے اس کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ریفریش کرتا ہوں, آپ کو یہ نظر آ گیا تھوڑا سا اس نے فاصلہ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ بی جی کلر آپ دے سکتے ہیں ٹیبل کو. بی جی کلر = یعنی بیک گراؤنڈ کلر. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کلر دیتا ہوں پنک. کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں, پریس کیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک تو ہم نے سمپل ایک ٹیبل بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ چاہو تو یہ پہلے والے جو وہ ہے یہ ٹی ایچ میں آپ کنورٹ کر سکتے ہو. ٹی ایچ سے مراد ہوتی ہے کہ یہ جو ہے پہلا والا جو ٹی آر ہے, ٹی ایچ کہتے ہیں ٹیبل ہیڈنگ کو. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ ٹیبل کا جو ہیڈنگ ہے, پہلا والا جو رو ہے, وہ تھوڑا سا بولڈ ہو جاتا ہے اس ٹی ایچ کرنے سے. ٹی ایچ سب کو میں نے ٹی ایچ کر دیا, اسٹارٹنگ بھی اور کلوزنگ بھی, تاکہ تھوڑا سا آپ کو اور بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بھی ٹیگز ہے. ٹھیک ہے, ٹی ایچ کے ٹیگز بھی ہے. ٹی ایچ سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی عنوان ہے, اصل میں ہم یہ ٹائٹلز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے ہم ڈیٹا انسرٹ کریں گے اس ٹیبل کے اندر, یعنی کہ جو یوزر نیم ہوگا اور پاسورڈ ہوگا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا ہم نیچے انسرٹ کریں گے, لیکن یہ عنوانات ہم نے کہا کہ تھوڑے سے بولڈ ہو جائے تو ہم نے ٹی ایچ کر دیا ٹی ڈی سے. ٹھیک ہے, جسے ریفریش کرو آپ ابھی دیکھ لیں گے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سارے جو ہے وہ ہو گئے, تھوڑے سے بولڈ ہو گئے اور واضح نظر آ رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی, یہ کس وجہ سے کہ ہم نے
ٹی ایچ کیا اور سینٹر پہ بھی آ گئے. ٹھیک ہے جی, یہ عنوانات ہیں. تو یہاں تک تو کلیئر ہے. ابھی نیچے جو ہے ہم اور ڈیٹا جو ہے ابھی انسرٹ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آئیں گے اور اسی کو آگے لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, اسی ٹیبل کو, کیونکہ اس میں 1-2 کلاسیں ہم نے اور بھی لینے ہیں. ٹھیک ہے جی.